کبھی ایسا ہوا کہ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے کسی صورت پہ پہنچے ہیں اور دل میں ہلکا سا نا ایک خیال آیا ہو کہ یہ موسیٰ اور فرعون کا قصہ تو میں پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں، یہ آدم اور شیطان کی بات یہ بار بار سامنے آ رہی ہے؟ پھر ایک لمحے کے لیے دل میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ نے آخر ایک ہی کہانی اتنی بار کیوں دہرائی ہے؟ کیا اتنی بڑی کتاب میں بتانے کے لیے اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا؟ اصل میں نا ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب یا کوئی انسائکلوپیڈیا ہے جس میں ایک باب میں ایک واقعہ سنایا جائے اور بات وہیں مکمل ہو جائے تاکہ اگلے صفحے پہ نا کوئی نئی اور دلچسپ کہانی پڑھنے کو ملے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ جب وہ قصہ گھوم پھر کے دوبارہ ہمارے سامنے آتا ہے تو لگتا ہے جیسے بات آگے بڑھنے کے بجائے نا ایک ہی جگہ اٹک کے رہے گی۔ اس کو نا ایک مثال سے سمجھتے ہیں، سمجھیں کہ آپ جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کا انسٹرکٹر آپ کو پوری زندگی میں صرف ایک بار بتاتا ہے کہ بریک کیسے لگانی ہے؟ وہ آپ کو بارش میں الگ طرح سے بریک کا بتاتا ہے، رش والی سڑک پہ الگ انداز میں سمجھاتا ہے، اور کھلی ہائی وے پہ بالکل ہی مختلف طریقے سے۔ بات ہر بار وہی بریک کی ہوتی ہے، مگر ہر بار آپ کے حالات، آپ کی رفتار اور آپ کے سامنے کھڑا خطرہ بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح نا قرآن ہمیں صرف ایک پرانی کہانیاں نہیں دہرا رہا ہوتا، وہ ہر بار ایک نئے زاویے سے ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ خود زندگی کے کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، جب چاروں طرف راستے بند نظر آتے ہیں اور امید کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا، تو موسیٰ اور فرعون کا وہی واقعہ اچانک آپ کے لیے ایک ٹھنڈی تسلی بن جاتا ہے۔ اور پھر جب وقت بدلتا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں تھوڑی طاقت، تھوڑا پیسہ یا تھوڑا سا اختیار آ جاتا ہے، تو وہی پرانا قصہ ایک دم نا اپنا رخ بدل دیتا ہے اور آپ کے لیے ایک خاموش سی وارننگ بن جاتا ہے کہ ذرا سنبھل کر بھائی، کہیں یہ سب کچھ پا کر آپ کے اندر کوئی فرعون تو نہیں جاگ رہا۔ کہانی تو بالکل وہی رہتی ہے، اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلتا، مگر جو انسان اسے پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ ہر بار بدل چکا ہوتا ہے۔ آپ 20 سال کی عمر میں جس قصے کو محض ایک سبق کے طور پہ پڑھتے ہیں، وہی قصہ جو 40 سال کی عمر میں ذمہ داریوں کے بوجھ کے اور زندگی کے تجربوں کے بعد آپ کو کسی بالکل نئی جگہ آ کے چھو جاتا ہے۔ اسی لیے نا قرآن خود کو بار بار یاد دہانی کہتا ہے، کیونکہ یاد دہانی کی فطرت یہی ہے کہ وہ ایک بار نہیں دی جاتی۔ آپ کسی کو کوئی ایک اہم بات صرف ایک مرتبہ یاد دلا کے پھر بھول جانے کا الزام اس پہ نہیں دھر سکتے۔ اور انسان کی فطرت میں تو بھول اور غفلت اتنی گہری رکھی گئی ہے کہ اسے وہی ایک سچ بار بار، ہر بار ایک نئے زاویے میں سنانا پڑتا ہے تاکہ وہ صرف کانوں تک آ کے رک نہ جائے بلکہ اتر کے سیدھا دل میں بیٹھ جائے۔ یہ بات جب سمجھ آ جائے نا تو اس دن قرآن پڑھنے کا پورا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ پھر آپ کسی جانے پہچانے قصے پہ پہنچ کے یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، بلکہ ایک لمحے کو ٹھہر کے یہ دیکھتے ہیں کہ آج زندگی کے اس موڑ پہ کھڑے ہو کر یہ پرانی بات میرے لیے کون سا بالکل نیا مطلب لے کے آئی ہے۔ سوچیے گا ضرور۔ السلام علیکم۔